الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له أبدي سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरत अस-सफ़ की चंद आयतें तिलावत की हैं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश की है। आज के मौजू का उन्वान है फ़रीज़े जिहाद और हमारी ज़िम्मेदारी। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, इसका माना क्या है
جہاد فی سبیل اللہ کے اقسام کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ فرض کیوں ہوا ہے۔ سب سے پہلے جہاد اور قتال میں فرق کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک جہاد ہے اور ایک قتال ہے۔ عام طور پر لوگ قتال کو جہاد کہتے ہیں۔ جو قتال ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے، یہ لڑنا، قتال لڑائی کرنا اللہ کے دشمن سے، یہ اس کا ایک حصہ ہے اور انتہائی اہم حصہ ہے۔ جہاد کا لفظ عام طور پر جب بھی ہم سنتے ہیں یا ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ آخری جو قتال فی سبیل اللہ ہے اس کے زمرے میں استعمال کرتے ہیں، اور سنتے ہی ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ جہاد یہ کئی اقسام پر ہے، اور جہاد کا جو معنی ہے، جہاد کا جو مقصد ہے، جو اس کا مفہوم ہے، یہ جہاد بہت آسان سا لفظ ہے، آپ زندگی میں اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں۔ جہاد جہد سے ہے، جدوجہد سے ہے، جو یہ لفظ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مترادف لفظ کوشش ہے، محنت ہے۔ جہاد محنت ہے، کوشش ہے، جدوجہد ہے۔ جہاد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے کوئی بھی کام کرنا، کسی بھی درجے میں کام کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ چاہے آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک پیاسے شخص کو ایک گلاس پانی ہی پلا دیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، یہ سب جہاد کے اقسام ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے جو مراد ہے وہ جہاد کی جو آخری اور اعلیٰ قسم ہے قتال فی سبیل اللہ، وہ مراد ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑنا۔ اور دنیا میں انسان چاہتا کیا ہے؟ عام طور پر لوگ کی اکثریت، اگر ہم یہ کہیں کہ 99%، 100% تو نہیں کہتے، دنیا میں اللہ کے بہت سے اچھے نیک لوگ ہیں جو دنیا سے غرض ہی نہیں رکھتے ہیں۔ 99% لوگ مال کے محبت میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، جاہ و منصب کے محبت میں مبتلا ہے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کی محبت میں مبتلا ہے۔ اپنے آپ سے محبت کیسے کرنا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے بچوں کے لیے نیا لفظ ہو۔ اپنے آپ سے محبت کرنا یعنی ہر بات میں اپنی تعریف کرنا، ہر بات میں اپنا ذکر کرنا، ہر کام میں اپنے آپ سے شروع کرنا۔ اس کو خود پسندی بھی کہتے ہیں، خود پسندی۔ اور کبھی کبھی یہ فخر، تکبر، غرور میں بھی چلا جاتا ہے۔ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ فخر، تکبر، غرور میں کہ اپنے آپ کو لوگوں پر بڑا سمجھنا، اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ جہاد بالنفس، وہ جہاد بالنفس یہی ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو بڑے منصب پر بٹھا دیا، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کر دیا،
باوجود اس کے کہ اللہ نے بہت سارا مال و دولت آپ کو عطا کر دیا، لیکن اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ، اپنے نفس پر، اپنے جان پر، اپنے دل پر زبردستی کرنا، اور اسی سے یہ جو معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں، معاشرے میں یہ فسادات ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو پھر وہ شخص اس ظام میں مبتلا ہوتا ہے، اس خیال میں مبتلا ہوتا ہے کہ میری بےزتی ہو گئی ہے، میرے شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اور پھر اس وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو اٹھا کر زمین پر پھینک دے، جو دوسرے کو گرا دے، دوسرے کو نقصان پہنچا دے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت، غضب کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنا اسلحہ نہ اٹھائے، اپنا چھری چاقو نہ استعمال کرے، اپنے زبان کو بے لگام استعمال نہ کریں، اور اسی سے پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اگر زبان پر آدمی کنٹرول رکھے تو معاشرے میں لڑائیاں نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کو گالی دے، برا بھلا کہے، آپ جہاد بالنفس کرے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس جگہ کو چھوڑ دے، اس مجلس کو چھوڑ دے، وہاں سے اٹھ جائے، آپ کے شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ جیسے ہے ویسے ہے۔ ہو سکتا ہے اس صبر کی وجہ سے، اس برداشت کی وجہ سے اللہ آپ کو مزید اونچا کر دے، اللہ آپ کو مزید بلند مرتبہ اور مقام عطا کر دے، اس لیے کہ آپ نے صبر کر دیا۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے جہاد کیا وہ اپنے آپ کے لیے کر دیا، اللہ آپ کی جہاد کا محتاج نہیں ہے، اللہ آپ کے اعمال کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا باغی ہو جائے، یہ عبادت نہ کرنے والے بن جائے، یہ کافر بن جائے، یہ نافرمان بن جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اس نے اپنے لیے جہاد کر دیا۔ جہاد اور ہماری ذمہ داری، جہاد میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جہاد بالنفس تو آپ نے سن لیا، اب اس جہاد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس جہاد کرنا کس چیز کے ساتھ ہے، جہاد کرنا کس چیز کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم تو یکدم ہمارے ذہنوں میں تصور میں بندوق اٹھ جاتا ہے، ہم تو یکدم بارڈروں کو کراس کر کے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمیں راستہ دے دے، ہم کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبات ہیں، اچھے جذبات ہیں، اللہ مسلمانوں کے اس جذبات کو، اس قدر کو برقرار رکھے۔ یہ جذبات ہونے چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، یہ جذبات برقرار ہے۔ لیکن جس چیز کے ساتھ جانا ہے، جس چیز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، جس جہاد کے ساتھ آگے جانا ہے، وہ ہماری توجہ نہیں ہے، وہاں ہم نہیں جاتے، وہاں ہم غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کے اس حکم کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے۔ جہاد کس چیز کے ساتھ کرنا ہے؟ سورہ فرقان اٹھائے، 19واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے وجاہدہم، اور ان اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ جہاد کرے، یہ حکم ہے، وجاہدہم، ان کے ساتھ جہاد کرے، بہی،
اس فرقان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس کتاب اللہ کے ساتھ، اس کتاب مجید کے ساتھ، اس کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے۔ وہ جہاد کرنا جو رب نے فرمایا ہے، آپ نے اپنے خواہشات کے مطابق نہیں کرنا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کو مولا کریم نے جہاد کبیر فرمایا ہے، جہاد کبیر اس کو فرمایا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کلام اللہ کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کبیر کرے۔ اب یہ جہاد، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ کام بارڈر پر جانے کے لیے تم تیار ہیں نا، لیکن اس کام کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے ذریعے سے جہاد کرے، وہ جہاد کرے جو امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں کیا ہے۔ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہاد کیا ہے، 13 سال۔ دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی بھی مذہبی اسکالر ہو، وہ یہ بتائے ذرا کہ مکے میں 13 سالہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جہاد کیے ہیں؟ ایک بھی نہیں کیا ہے۔ ایک بھی جو قتال، جس جہاد کو ہم کہتے ہیں نا قتال، ایک بھی نہیں کیا ہے۔ یہ 13 سالہ زندگی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مدنی زندگی میں آئے، جب قرآن عام ہو گیا، قرآن کی صدائیں گونجنے لگی، قرآن دلوں میں بیٹھ گیا، قرآن نے حضرت عمر جیسے شخص کو لایا، اسلام میں داخل کر دیا، قرآن دلوں میں اتر گیا، قرآن دلوں میں بیٹھ گیا، اور پھر قرآن کے ذریعے سے جہاد شروع کر دیا۔ تو کافر بھی آ کے قرآن سنتے تھے، اور کئی کافر قرآن سنتے ہوئے مسلمان ہوئے۔ یہ جہاد ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ درس قرآن کے لیے بیٹھنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ کیسے جہاد کرے؟ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ باہر کھڑے ہو کر 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ ہوٹلوں میں، کنٹینوں پر یہ تاش کھیلتے ہوئے، یہ لوڈو کھیلتے ہوئے، یہ موبائل کھیلتے ہوئے گھنٹہ ہمارے گزر جاتے ہیں، خبریں سنتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا ہمیں۔ لیکن درس قرآن کے لیے 20-25 منٹ ہمارے لیے یہ جہاد ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہاد، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرے۔ اپنے بچوں کو بیٹھائے، خود بیٹھے، کیوں نہیں بیٹھتے؟ فی سبیل اللہ، کوئی آپ سے فیس نہیں لیا جاتا ہے، کوئی آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے، آپ کا آنے جانے میں کوئی خرچہ بھی نہیں لگتا ہے۔ ویسے تو ہم 5-10 ہزار روپے مہینہ فیس بھی دیتے ہیں، اپنا فیول بھی خرچہ کرتے ہیں، نہیں تو گاڑی لگاتے ہیں، 10-15 ہزار روپے ہم ٹیوشن پہ لگا دیتے ہیں، سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو فی سبیل اللہ، یہ جہاد مشکل کام ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد مشکل کام ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا کہ بیٹھو، زبردستی بیٹھو، شیطان کھینچ رہے، آپ شیطان کو لات ماریں، اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنا۔ ایک ہے جہاد بالنفس، ایک ہے جہاد بالشیطان، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ شیطان کو کیسے گرانا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یہ بنی آدم کو میں نے گناہوں سے تباہ برباد کر دیا، اور اس بنی آدم نے مجھے استغفار کثرت سے پڑھنے سے مجھے تباہ برباد کر دیا۔ استغفار کثرت سے پڑھے، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہگار ہے، یہ بار بار خطائیں ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ بہت ضروری بات ہے، اس بات کو پلے باندھنا چاہیے، اس بات کو دل میں اور دماغ میں جگہ دینا چاہیے کہ اگر ایک شخص جس نے ماضی میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے توبہ استغفار کر دیا، وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، آپ نے اس کو اس کی ماضی یاد نہیں کرنی ہے، وہ گناہ یاد نہیں کرنا ہے، اس کو تان و تشنیع نہیں دینی ہے۔ اگر آپ اس کو تان و تشنیع دیں گے، آپ خود گناہگار ہوں گے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اسی لیے یہ جہاد کر، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی ڈالیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر دشمنی ہو، بغض ہو، حسد ہو۔
اور جہاد یہی ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دیں. جہاد یہی ہے اگر آپ کا معاملہ نہیں چل سکتے تو اس سے کنارہ کشی دور چلے جائے, جگہ چھوڑ دے, ہجرت کر دے, اپنے آپ پر کنٹرول کر. یہ جہاد ہے, یہ شیطان کے خلاف جہاد ہے, نفس کے خلاف جہاد ہے. کس چیز کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے. کس چیز کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے؟ ہاتھ کے ذریعے بھی جہاد کرنا ہے, تو قلم کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا ہے, تلوار کے ذریعے سے بھی جہاد کرنا ہے. یہ جہاد کے مختلف پہلو ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ والا فبقلبہ. اگر آپ برائی کو دیکھ لے, آپ میں طاقت ہے, اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے, تو آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے تو روک لے. آپ اپنے گھر میں آپ کے جو اہل و عیال بچے ہیں ان پر آپ کا ہاتھ چل سکتے نا, اگر کوئی غلط کام کرے اس کو روک لے, ہاتھ سے روک لے. یہ نہیں کہ آپ معاشرے میں دوسروں کے ساتھ ہاتھ والا جہاد شروع کریں. معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ہاتھ والا جہاد نہیں کر رہے, اس کے لیے اللہ نے زبان دی ہے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, زبان کی جہاد کرے. زبان اللہ نے دی ہے, جہاد کرے, بیان کرے. اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس شخص کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو بہترین طریقے سے اللہ کی طرف بلائے. فرمایا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ کی طرف بلائے حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, بہترین وعظ کے ساتھ, اچائیوں کے ساتھ, بشارتوں کے ساتھ, ترغیب کے ساتھ, اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کو نیکی کی طرف بلائے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور اگر بحث مباحثہ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے. گالی نہیں دینی ہے, کسی کے بڑے کو گالی نہیں دینی ہے, کسی کے بڑے کو برا بلا نہیں کہنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے دے. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے دے؟ صحابہ نے تو ہم لوگ کو نہیں دیکھا تھا نا, ہم تو ڈائریکٹ سیدھے سیدھا اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں, صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیسے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آج جو ہم دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں؟ برداشت کریں, صبر کریں. انہوں نے آپ کو چھوٹا بڑا کیا تھا جب آپ کسی کام کے نہیں تھے, جب آپ کے اعضاء یوں ہل رہے تھے, آپ کا کوئی اعضاء جڑا ہوا بھی نہیں تھا, وہ اگر یوں نہ اٹھاتے, ایک ہاتھ سے اٹھاتے تو آپ کے اعضاء جو نہ ٹوٹ جاتے. اس حال میں آپ کو پالا ہے, اس حال میں آپ کو بڑا کیا ہے. ماں باپ کو برا جواب نہ دے, برداشت کرے. اگر گالی گلوچ دے برداشت کرے نا, منہ کو بند کر دے, جواب نہ دے. آپ کے کپڑوں کے ساتھ تو نہیں لگتا, آپ کے جسم کے ساتھ تو نہیں لگتا. انہوں نے غصہ کر دیا, گالی دے دی, بس دے دی, بات ختم ہو گئی, نہ جواب دے, برداشت سیکھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد بالنفس, جہاد بالشیطان, جہاد بالمنافقین. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, منافقین کے ساتھ جہاد کرے. منافقین کے ساتھ جہاد تلوار کے ساتھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ ان منافقین کا سر ہم اڑا دیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سر اڑا دیے. حضور کو پتہ تھا, منافقین کو جانتے تھے, لیکن بظاہر تو وہ ساتھی تھے نا, کافروں کے سامنے تو حضور کے ساتھی تھے, اندر سے منافق تھے, لیکن حضور کی جماعت کے ساتھ چلتے تھے. حضور نے فرمایا نہیں, میں ایسا نہیں کرنا چاہتا, میں دنیا والوں سے بدنامی نہیں لینا چاہتا. قتال فی سبیل اللہ یہ دنیا میں عالمگیریت کے لیے نہیں ہے, دنیا میں زمین پر قبضے کرنے کے لیے نہیں ہے. قتال فی سبیل اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, کہ فتنہ نہ رہے, فساد نہ رہے. قتال فی سبیل اللہ اس لیے ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ظلم کی جب انتہا ہو گئی, 13 سال کوئی قتال نہیں کیا, اور جب قتال کیا ہے تو پھر قتال بھی کمال کا کیا ہے. آپ حساب لگائے تو آپ حساب بھی نہیں کر سکیں گے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھایا دفاع کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے جب تلوار اٹھائی ہے تو وہ بھی کمال کے اٹھایا ہے۔ جنگ بدر پہلا غزوہ ہے نا، دوسرے جو ہجری سال میں ہوا ہے، دوسرے ہجرے میں۔ آپ کو ایک آسان حساب بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کتنی ہے؟ 63 سال۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ 63 سال میں سے 40 نکالے، پیچھے رہ گئے 23 سال۔ 23 میں سے 13 نکالے، پیچھے رہ گئے 10 سال۔ 10 میں سے بھی 2 نکالے، دوسرے ہجری میں جو نا وہ جہاد شروع ہوا تھا، قتال فی سبیل اللہ، جنگ بدر کا آغاز ہوا تھا۔ 8 سال رہ گئے۔ 8 سال میں 27 غزوات، 27 غزوات، 27 غزوات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بنفس نبی سے قتال لڑی ہے، جہاد لڑی ہے، خود تلوار بذات خود 27 اور 86 سرایا، 86 سرایا جو حضور خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا ہے کہ آپ ان کا امیر مقرر کہ آپ جائے۔ 86 اور 27 کو جمع کرے حضور کی 8 سال زندگی میں، پھر اس کو تقسیم کرے کہ مہینے کتنے مہینوں پر کتنے تقسیم ہوتے ہیں۔ جب قتال کیا تو کمال کا قتال کیا ہے، جب دعوت دی ہے تو کمال کی دعوت دی ہے، جب صبر کیا تو کمال کا صبر کیا ہے۔ یہ حضور کی زندگی ہے۔ اور الحمدللہ اہلیان پاکستان نے جب یہ ملک حاصل کیا تھا وہ بھی اسی طرح قربانی کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ حضور نے بھی ہجرت فرمائی تھی اور اہلیان پاکستان نے بھی ہجرت فرمائی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، گناہگار ہم ہیں، خطا کار ضرور ہے، غلطیاں ہم سے ہوتی ہے، لیکن یہ ملک اسلام کے دفاع کے لیے انشاءاللہ صف اول میں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، چاہے وہ حرمت رسول کی بات ہے تب بھی ہم صف اول میں ہوں گے۔ اور یہ جو قتال کا جذبہ یہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص جس کے دل میں جہاد کی خواہش نہ ہو، جس کے دل میں کبھی یہ نہ آیا ہو کہ میں جہاد کروں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، فرمایا اگر وہ اس حال میں مرتا ہے تو وہ گیا، وہ ویسے گیا، وہ جاہلیت کے موت مرا۔ یہ دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جب بھی حضور کے دین، حضور کے ناموس کے لیے بات آئے گی تو میں سب سے پہلے صف اول میں ہوں گا۔ اور یہ الحمدللہ پاکستانی فوج کا جو ماٹو ہے وہ بھی یہی ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان، اللہ پر ایمان، تقوی، ہر حال میں اللہ سے خوف کرنا، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ اور یہی دل میں خواہش ہونا چاہیے۔ تو بات میں پھر وہی کروں گا کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ کس چیز سے کرنا ہے؟ وہ قرآن سے کرنا ہے۔ وجاہدہم بہ جہادًا کبیرا، یہ قرآن سیکھنا ہے، یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جب بھی ٹائم ملا قرآن پڑھے۔ یہ دنیاوی کتابیں پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھ لیتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں۔ حافظ قرآن بہت آسان کام ہے، قرآن ترجمہ بھی آسان ہے، حفظ بھی آسان ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام یہی ہے، جو کرنا چاہے، جو نہ کرنا چاہے تو دنیا کا سب سے مشکل کام بھی اس کے لیے یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن ذکر، واعظ اور نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو سیکھے؟ اور جو نہیں سیکھ سکے تو اس کے لیے پھر سب سے مشکل کتاب ہے۔ اسی لیے یہ چھٹیاں ہیں آج کل، تو مغرب کے بعد یہ درس میں اپنے بچوں کو بھیجا کرے تاکہ قرآن سیکھے، خود بھی بیٹھا کرے، اپنے اوپر زبردستی کرے، کوئی ضروری